بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سائنس بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہی ہے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور امریکہ کے سائنسدانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو آپ نے عمل کیے تھے ان پر تحقیق کی۔ جب تحقیق مکمل ہوئی وہ سائنسدان حیران رہ گئے، کیونکہ نہ اس وقت سائنس تھا نہ ایسی کوئی کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات تھے یا زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ تھا وہ بالکل سائنس پر تخلیق کیا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے جب اس پر تحقیق کی تو کیا حیران کن انکشافات ہوا۔ مسلمان لازمی دیکھیں اور جان لیں، میں نے برسوں پہلے انگریزی کی کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کے 40 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفحات کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ میں گاہے بگاہے یہ صفحات نکال کر پڑھتا رہتا ہوں۔ میں ان اصولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے 10 سال قبل تفسیر اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ 40 اصول دنیا کے کسی طبی ادارے یا پاور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسٹیٹیوٹ نے ڈیولپ نہیں کیے۔ یہ تمام اصول ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں۔ وہ کام آپ اپنی مبارک زندگی میں پہلے کر چکے تھے۔ سائنس نے جتنی بھی تخلیق کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے اخذ کیے ہیں، یعنی نقل کیے ہیں۔ سائنس زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اب بتا رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم نے پوری زندگی اپنے صحابہ کو انہی اصولوں پر چلنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل شروع کر دیا۔ گو میں ابھی تک ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری توفیق میں ضرور اضافہ کریں گے، اور میں کسی نہ کسی دن آپ کے وضع کردہ ان اصولوں پر سائنس نے تو آپ کی مبارک زندگی کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے جو سائنس آج بات کر رہا ہے۔ میرے آقا نے وہ اپنی مبارک زندگی میں اپنے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، کرہ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ آپ یہ اوقات جاگ کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ تجربہ ہے، ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری صحت میں بے شمار فائدہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے مشابہ ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے۔ سانس بھی یہی کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو چند دنوں میں ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کریم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی سائنس کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے یہی کہا، کیا نیند سے قبل ہماری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر بری بات سن کر سو جائیں تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جاتے ہیں۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق
دن گزارتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، یہ فرمان بھی عین سائنس کے مطابق ہے۔ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ آپ کو ہمیشہ شکوہ، شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے، جسے منہ سے لقمہ نکال کھانے کی عادت ہو، جبکہ آپ کو ہونٹ بھینچ کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند ملیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جلد آرتھر کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جوتا پہننے سے قبل اسے اچھی طرح جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے موٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی ہوں، ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے اور بلیڈ پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم جب جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیں کیڑے مکوڑے کاٹ لیتے ہیں۔ لہٰذا جوتے پہننے سے پہلے ان جوتوں کو اچھی طرح جھاڑ لینا ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے۔ نماز کے لیے دل کی لگن درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے، رکوع، سجود بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ حکم دیا گیا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر لکھاری لکھتے وقت، مصور تصویر بناتے وقت اور موسیقار دھن بناتے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی چینے بند کمرے میں تخلیق ہوا۔ آپ تخلیق کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں واک کریں، آپ آئیڈیاز سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر ان آئیڈیاز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کمرے میں بند ہو جائیں، آپ کمال کر دیں گے۔ آپ کو انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین بھی بند غاروں میں مراقبے کرتے ملیں گے، یہاں تک کہ مہاتما بدھ کو نروان بھیائک ایسے درخت کے نیچے ملا تھا جس سے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ درخت اتنا گھنا تھا کہ وہ بارش تک روک لیتا تھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ ہمارے لعاب دہن میں پرورش پاتے ہیں، یعنی منہ میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی اور پریشانی ہوگی، ہماری ناک جراثیم کو پھیپھڑوں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکلز جسم میں داخل ہوتے ہیں، جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بڑا سورس ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، گانا گانے، آواز دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز اور گریز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرنا۔ سائنس نے بھی یہی کہا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے، اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئلے سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ سائنس نے بھی یہی کہا۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ بالخصوص ہم بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ سائنس بھی یہی الفاظ دہرا رہی ہے۔ ہم تمام مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں۔ انگریز، یہودی، عیسائی، ہندو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھ کر سائنس بنایا۔ آج وہ ہم مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ ہماری بد نصیبی یا کم علمی کی وجہ سے ہے۔ آئیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، اور ہم آپ کی زندگی کا جو بھی عمل ہو اس کو اپنی قسمت اور زندگی بنا لیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔